والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج ہم سب محترم جناب محمد بھوٹا صاحب ماشاءاللہ ان کے گھر پر بابرکت محفل نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ہم اکٹھے بیٹھے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور محمد بھوٹا صاحب کے کاروبار میں، عزت میں، جان میں، اولاد میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، یہ سالانہ محفل پاک ہے بھوٹا صاحب کی، اور ہر سال یہ بڑی ہی اہتمام، جوش کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس محفل کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں تہ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے اس جذبے کو، محبت کو اللہ سلامت رکھے۔ جتنے احباب آپ دور و نزدیک سے تشریف لائیں، اللہ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں حضرات میری طرف توجہ فرمائیں گے۔ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، ان کو خاموش نہ کروائیں، کیونکہ وہ باتیں سننے کے لیے آئے نہیں، وہ باتیں کرنے کے لیے آئے، ان کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر میری طرف توجہ کرنی ہے، انشاءاللہ میں چند لمحے آپ کے لوں گا۔ تفصیلاً آپ نے نعت خوانی سن لی ہے، اور محفل ہماری آپ کو پتہ ہے کہ ہم 9:30 بجے محفل ختم کرتے ہیں، تو آج ویسے بھی 2 محفلیں ہو گئی تھی، جی ماشاءاللہ، اور اس وجہ سے پھر یہ محفل ابھی میرے 11 بجنے والے ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ یہ محفلیں 2 جو ہوئی ہیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، بھوٹا صاحب بھی پریشان ہو جاتے ہیں، جی آپ میری محفل میں اور محفل نہ رکھا کریں دوسرا بھی، لیکن ہم رکھتے نہیں ہیں۔ اصل میں بھوٹا صاحب کی ڈیٹ ہے چاند کی، 19 ربیع الاول۔ جی ہم نے وہ پہلے اشتہار ترتیب دینا ہوتا ہے، پوری کوشش کے باوجود 2 محفلیں گٹھی ہو جاتی ہیں۔ پھر بھی میں نے پورا اہتمام کے ساتھ، کوئی ڈسٹربنگ نہ ہو، جی محفل میں ہم آتے ہیں، کیونکہ بھوٹا صاحب ماشاءاللہ محبت والے آدمی ہیں، ماشاءاللہ، اور میں نہیں چاہتا کہ ڈسٹربنگ ہو ان کی محفل کے اندر۔ جتنے احباب، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں آئی ہیں، اب محفل کے اندر آتے ہیں تو محفل میں کچھ مسئلہ سمجھ کے جایا کریں، کچھ نہ کچھ علم لے کر جایا کریں۔ بڑے نعت خوان حضرات ہمارے جتنے بھی ہیں، میری سب سے التماس ہوتی ہیں ہمیشہ، ربیع الاول شریف کے اندر ہماری جو محفلیں ہوتی ہیں، اس علاقے میں سب سے زیادہ محفلیں ہوتی ہیں، جی ماشاءاللہ، بڑی تعداد میں محفلیں کرتے ہیں روزانہ، 2 ماشاءاللہ 2 3 ماشاءاللہ۔ میں ہر نعت خوان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت تک پڑھا کرو جب تک لوگ سنتے ہیں، بے شک۔ آپ کو اتنا کم از کم سینس ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے، مقرر کو، نعت خوان کو، نقیب کو، کہ اب مجھے لوگ سن رہے ہیں یار، یا اب مجھے لوگ نہیں سن رہے۔ یہ ادراک اور فہم ہمارے اندر جب تک نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم محفل کے اندر اچھے سروائیو نہیں کر سکیں۔ جی تو ماشاءاللہ بہت اچھی نعتیں پڑھی ہیں سب نے، اور اپنے اپنے محبت کا اظہار کیا ہے۔ جتنا جس کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے اتنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ترتیب سے کام ہوتا رہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر ہونے والی جو بیسیوں خرابیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کو بھی ساتھ ڈسکس کیا جائے۔ ہمارے نبی دنیا کی پریشانیاں ختم کرنے کے لیے تشریف لائے، دنیا کے غم مٹانے کے لیے تشریف لائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ
ہمارے سٹیجوں پر علماء اکرام، نعت خان یہی کہتے ہیں کہ حضور آئے تو اندھیرے دور ہو گئے، روشنی آ گئی۔ حضور آئے جہالت ختم ہو گئی، علم آ گیا۔ حضور تشریف لائے تو ظلم ختم ہو کے انصاف کا بول بالا ہو گیا۔ حضور تشریف لائے تو عورتوں کو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو عزت سے نوازا گیا۔ حضور آئے تو والدین کی عزت اور توقیر بنی۔ حضور آئے تو بچیوں کے حقوق کا خیال کیا گیا۔ تو یہ ہر سٹیج پر اس طرح کے جملے آپ سنتے ہیں، روز اول سے سنتے آ رہے ہیں، آج بھی سنتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، بزرگوں، ہمیں ہوا کے اندر جملے نہیں پھینکنے چاہیے، واہ، ہمیں گراؤنڈ پہ بات کرنی چاہیے۔ جی ماشاءاللہ، ہمیں معاشرے پر کڑی نظر۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مفتی اور عالم وہ ہے جو معاشرے کی ہر برائی اور اچھائی کو سمجھتا ہو۔ سبحان اللہ، اسے عالم کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ جو اپنی تقریر تو فضا میں کر رہا ہے اور نور کی برسات کر رہا ہے، اور اس کا معاشرہ اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ لوگ سودی کاروبار کے اندر مصروف ہیں، لوگ حسد اور بغض میں ہیں، لوگ طعنہ اور تشبیہ کے اندر ہمہ وقت گوش رہتے ہیں، اور مقرر جو ہے وہ ہواؤں اور فضاؤں کے اندر اپنے الفاظی کے گنا رہا ہے، اور نعت خان حضرات کلام سے لوگوں کے دلوں کو تو متاثر کر رہے ہیں، لیکن صورتحال کچھ کے برعکس ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے پریشانی کے اندر ہر آدمی جکڑا ہوا ہے، اور کہیں مہنگائی، اور کہیں بے روزگاری ہے، اور کہیں بیماری ہے، اور کہیں عدالتی کیس ہیں، اور کہیں پر بہو اور ساس کا آپس میں ٹکراؤ ہے، اور کہیں پر جو ہے وہ بیوی اور خامد کے اندر اتنی ناچاکی ہے کہ آئے روز طلاقیں ہوتی ہیں، اور مقرر اور مفتی حضرات فضاؤں کے اندر جملے کس رہے ہیں کہ حضور آئے تو بہاریں آ گئیں، حضور آئے تو جناب اندھیرے چھٹ گئے۔ تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کتنے اندھیرے چھٹے ہیں کہ ہم تو اسی تاریکی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اسی ظلمت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر بے سکونی ہے، دین سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، اور ہم جکڑے ہوئے ہیں اسی جہالت کے اندر، اسی پسپائی کے اندر جکڑے ہوئے ہیں کہ عرب کے معاشرے کے اندر جب حضور تشریف لائے تو بچی جس کے گھر میں پیدا ہو جاتی تھی اس کے گھر میں صفحہ ماتم بچھ جاتی تھی، اور بچی کو پیدا ہونا وہ بڑا ناگوار انہیں گزرتا تھا، اور بچوں کی پیدائش پر خوش ہوتے تھے۔ حضرت انسان غور کیوں نہیں کرتا، وہ کیوں نہیں دیکھتا کہ وہ صرف عرب کی باتیں کرتا ہے، زمانہ جاہلیت کی باتیں کرتا ہے کہ بچی کے پیدائش پر وہ بڑے ناخوش تھے، بیٹے کی پیدائش پر خوش ہوتے تھے۔ کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ، اپنے دماغ پہ زور ڈال کر یہ بتا، کیا آج بچی کی پیدائش پر تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا بچے کی پیدائش پہ خوش ہوتا ہے؟ تو پھر تو کس نور کی بات کر رہا ہے؟ تو کس سیرت کی بات کر رہا ہے؟ پھر تو کس منہ سے میلاد منا رہا ہے؟ پھر کس منہ سے بات کر رہا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے کے اندر سودی کام نہیں ہو رہا؟ ہمارے معاشرے کے اندر رشوت خوری نہیں ہو رہی؟ ہمارے معاشرے کے اندر زنا نہیں ہو رہا؟ ہمارے معاشرے کے اندر بیٹی کی عزت کو پامال نہیں کیا جا رہا؟ ہم اپنی بہنوں کو کیا پورا حصہ دیتے ہیں؟ ہم اپنی بچیوں کو جائیداد میں حصہ دیتے ہیں؟ اگر نہیں دیتے تو پھر خدا را سٹیجوں سے یہ بھی آواز آنی چاہیے کہ حضور یار جو حق دینے کے لیے آئے وہ پورا تم دیتے ہی نہیں ہو، اور نعرے یہ لگاتے ہو کہ نور والا آیا ہے اور نور لے کے آیا ہے۔ جو لے کے آیا ہے تم نے اسے قبول ہی نہیں کیا ہے، اس نظام کو تم نے قبول ہی نہیں کیا، اس نظام کو تم نے پسے پش ڈال دیا ہے، اور وہی اغیار والا سامراجی قوتوں والا نظام اور وہی کافر المشرکین کے نظام کو تم نے اڈاپٹ کیا ہے، اور اسی پر تم چل رہے ہو، اسی ڈگر پر چل رہے ہو۔ اور مذہبی لوگوں کو الا ماشاءاللہ، مذہبی لوگوں نے، اور سیاسی دو ہی لیڈر ہوتے ہیں، یا مذہبی لیڈر ہوتا ہے یا سیاسی لیڈر ہوتا ہے، ان دونوں نے قوم ملت کا بیڑا گرک کر دیا ہے۔ 75 سال ہمارے ملک کو ہو گئے ہیں، سیاسی جو لوگ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جو مذہبی لوگ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ مذہبی لوگوں نے بھی دین کو بگاڑ کے پیش کیا ہے، اپنی روٹیاں سیدھی کی ہیں، اپنے معاملات کو سیدھا کیا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو دین نہیں بتایا کہ حضور جو لے کر نظام آئے تھے
اس کو ہم کتنا فالو کر رہے ہیں یار, کتنا اس پر ہم چل رہے ہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں, ہم بڑے لوگ نہیں ہیں, ہم چھوٹے سے قصبے میں رہنے والے لوگ ہیں, اور چھوٹی چھوٹی محفلیں ہم کرتے ہیں گھروں کے اندر. چند لوگ ہماری محفل میں 100-200 لوگ ہوتے ہیں, تو ہم اپنے لوگوں کو روزانہ ایک برائی جو ہمارے گھروں کے اندر ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بتاتے ہیں یار یہ برائی ہو رہی ہے, حضور اس برائی کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں, اور تجھے حضور کے آنے کی تو بڑی خوشی ہے. بڑے تو جناب گنگناتا ہے, کہتا ہے مجھے بڑی خوشی ہے. وہ یار حضور جو پیغام لے کے آئے اس پر بھی عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ آنکھوں سبحان اللہ. اون تو بند ہو گئی نا سبحان اللہ تھوڑی, بس بھائی بس, اون تو ہاں سبحان اللہ نہیں آخری. کیوں بندہ نات خوان پتہ کی آندے آنکھوں سبحان اللہ جنتی ٹور جاؤ گے. میں کدی نہیں آندا جنتی تسی جاؤ گے, جنتی جانا سوکھ ہے. نماز پڑھی نہیں, روزہ رکھیا نہیں, حج کیتا نہیں, دن سارا بندہ پیڑے کام کرتا, رات میں محفل نات ٹور جائے تو آنکھوں سبحان اللہ جنتی ٹور جاؤ گے. تے بوٹا لا لو گے اتھے جناب, بوٹا لگے گا. اوئے کیڑا بوٹا لوان لگے ہو تسی؟ اسلام کا بیڑا کیوں گر کر رہے ہیں آپ؟ کیوں مذہب اور اسلام کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ, اور لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں؟ اتنے لوگ دین سے دور ہو گئے جنہاں کو 4 پیسے نہیں ہوندے نے, سال بعد اسی محفل نات کران گے نا, تو فلانے نو بلان گے کراچیوں, تے جناب انہوں دیاں گے نال ٹکٹ تے نال 4-5 لاکھ, تے بس انہیں آ کے سٹیج تے آنا ہے فلان صاحب تسی تے گئے جنت وچ. تے پترا جدوں آئی نا واری جنت دی تے لگ تینوں پتہ جائے گا, جڑا تینوں جنت ہی کھلدا سی تے تو بھی کیڑی لینی لگے ہوئے گے, اسے وقت پتہ لگے گا. جنت ہی جانا اتنا سوکھا ہوندا تے نبی نہ دعاواں کرتے رہندے. نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں جنت کے لیے. اس لیے میرے دوستو ہاتھ جڑے نے میرے توڑے اگے, روز محفل میں یہی گل سمجھانا تانوں, اپنے کردار تے نظر دوڑاؤ. جنوں ہاتھ رکھو پوچھڑ دیو آندا میں عاشق رسول ہوں, میں کی ہاں؟ جنوں آکھو عاشق رسول, تھلے لی ڈگری اودے کول کوئی نہیں. وہ عاشق رسول ڈگری تو بہت وڈی ڈگری, بہت وڈی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عاشق رسول ڈگری بہت وڈی ڈگری ہے, بہت وڈی ڈگری ہے. پہلا درجہ جے انسان ہونا, بننا, واہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. پہلا درجہ ہے انسان بننا, تو دوسرا درجہ جے مسلمان بننا, تیسرا درجہ ہے مومن بننا, چوتھا درجہ ہے متقی بننا, تے پنجواں درجہ جے عاشق رسول بننا. جنوں ہاتھ لاؤ عاشق رسول, تے کاموں دے دیکھ لو, کردار اس کا دیکھ لیں, ماں باپ کے ساتھ دیکھ لیں, بھائیوں کے ساتھ دیکھ لیں, رشتہ داروں کے ساتھ دیکھ لیں. پامالی کر رہا ہے حقوق کی, تے کی ہے جی عاشق رسول ہے. ٹائٹل کنا دیتا ہے؟ 2 نمبر مولویاں نے, جاہل پیراں نے ٹائٹل دیتے, کیونکہ انہاں دے آستانے آباد نے, انہاں نے پتر مینوں نظر آنے دے, ابے دی خدمت ہوئے نہ ہوئے, لیکن سب تو وڈا پیر جی تے توڑا والد ہے. سب تو وڈا پیر و مرشد توڑا والدین نے. وہ کیڑے پیر نے جڑے اے آکھن میں میرے آستانے تے تے آ مینوں شیرنی دے دا کہ جناب والدین دی خدمت نہ کریں, نماز نہ پڑھیں, روزہ نہ رکھیں. لہٰذا اہل سنت, اسی اہل سنت ہاں. کیاں سی اہل سنت ہاں. اہل سنت جڑے نے نا, اہل سنت غلب نہیں کر دے, افراد و تفرید تو پاک نے. ساڑھے ایک ہاتھ وچ اہل بیت دا دامن ہے, اور ایک ہاتھ صحابہ اکرام دا دامن ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ. تو جو ہے میرے حال کے نہیں ہوں ویکھے جی گلاں جنہاں دی ہن بند ہوئی نے کہ نہیں گلاں, کوئی گل نہیں. میں کدی نہیں آکھیا چپ ہو کے میری گل سنو, میں اپنی گل سنانا انشاءاللہ. سبحان اللہ. بوٹا صاحب میرے بہت پیارے بھرا نے, ہر سال بڑی کوشش کرتے ہیں, بہت محنت کر کے. سارے بندے ہی محفل کراندے نے, کئی بندیاں نوں محفل آندے نے یار محفل آئیے کرانی ہے, یہ پورے اہتمام نال محفل کراندے نے. اس واسطے میں آنا کوئی انج دا موتی لے جاؤ تسی, کوئی نصیحت والی گل لے جاؤ تاکہ تھوڑے پلے کو گل پوے. 40-50 محفلاں تے اسی روٹین دی کر رہے ہیں جی جی, تے 2 مہینے محفل کرن تو بعد کوئی 10 بندے مسیتے نہ ودن نمازی, تے لوکی مینوں کی آکھن گے ایویں ہی ہے نا وے. وہ کی بوٹا صاحب, ایک اور بوٹا صاحب اتنے بیٹھے نو شعر پڑھتے ہیں, خالی کتاباں دے کیڑے, واز کتاباں دے کیڑے, کچھ بھی نہیں, واز ہی واز نے. پوری رات تقریر کی جناب, سویرے نہ آپ فجر پڑھی,
نہ دوجیاں پڑھی. میرا بھی یہی حال ہے, تھوڑا بھی یہی حال ہے. تو جدوں تک اسی ادھے تے عمل نہیں کریں گے کامیابی کوئی نہیں ہونا. یا ذرا توجہ وال میلاد حضور دی بنا رہے ہیں اسی بھی حضور تشریف لے آئے جی جی خوشی ہے بڑی سان. کسے بندے ایم پی نے گھر بلا لو نا, اپنے پنڈ بلا لو جی جی کہ لو جی آ جاؤ تسی ساڈے اسی تو اودی بڑی آؤ بھگت کرو تے پتیاں جناب پھلاں دیاں تے ہار تے نعرے مار کے تے گھر لے آ کے بٹھاؤ انہوں روٹی شوٹی کھواؤ تے جانے ہو آکھے بھائی مینوں ووٹ دینا. اسی ووٹ دیتے وہاں کوئی نہیں دینا. تیری استقبال اسی کیتا ہے, روٹی کھوائیے نعرے مارے نے, پر ووٹ ہاں تینوں نہیں دینا تے وہ راضی جائے گا, نہیں ناراض جائے گا. وہ آکھے گا پھر پھول سٹن دا فائدہ کیجئے, نعرے مارن دا فائدہ کیجئے. اگر تو میری گل نہیں مننی جی جی تے اگر گل مان لئیے تے بندہ راضی جاندہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے راواں ہی پھل بچھان والے ہو, یہ یاد رکھیا جی حضور ایک پیغام لے کے آئے نے, حضور ایک نظام لے کے آئے نے. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتہ. واہ سانو تے ادوں تک ہی سید چنگے لگتے ہیں جدوں تک جناب ٹھیک رہن, تے جدوں تھوڑے بگڑن تے کی سمجھنے شانے ہو. مطلب ہے کہ گل ہے کہ کسی نو من نہ جائے تو پھر پورے طریقے نہ منو. جی جی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جدوں مرضی آئی میٹھی میٹھی شاید مان لئی, نہیں تے نہیں. ہن سنے جے گل جڑی میں اگلی کر لنگا حدیث پاک دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ, ہن اج پل پتہ ہے رولا کی پہ ہے, دسو جی صحابہ نے میلاد منایا, کوئی آندا نہیں. دسو جی اللہ دے بندیا, اے جڑی اسی اج بیٹھ کے گلاں کر رہے ہیں نا, یہ صحابہ دے دور وچ یہ گلاں ہوندیاں نہیں. جی جی اے ساڈا مسئلہ ہی نہیں. کوئی دنیا دا مولوی انہوں آکھو اے ساڈا مسئلہ نہیں کہ اسی میلاد صحابہ نے بنایا یا نہیں بنایا, یہ خوشی بنانی چاہیے یا نہیں بنایا, اے ساڈا مسئلہ نہیں. ساڈا مسئلہ اصل ہے کہ اسی دین تو دور ہوئے ہیں. تے اگر چار بندیاں نو بٹھا کے حضور دے نام تے اسی واض و نصیحت کرنے تو وہ بھی تینوں ٹیٹ پیٹ شروع ہو گئی ہے. تے جڑا باقی جننے کام تسی کر دے ہو وہ کیا حضور دے دور ہی چوئے نے. یعنی مطلب ہے کہ یہ بھی ایک سازش ہے جی جی کہ جس کام واسطے تسی بیٹھے ہو نا, کوئی گل چنگی سن لے گا کوئی نہ کوئی بندہ, اور جنوں چنگی گل سنانا سے چار بندے کٹھے کر لیے, انہاں دا ثبوت دی لوڑ کوئی ثبوت دی لوڑ نہیں ہوندی. میلاد دسو جائز ہے کہ نہیں, وہ گل سنو میلاد بنانا جائز ہی ہے ناجائز ہے بعد دی گل ہے. تسی یہ دسو کہ جننے کام تسی کر رہے ہو یہ سارے حضور دے دور ہی چوئے نے, تے جدوں نہیں ہوئے تو تسی کر دے, کوئی دلیل نہیں منگ دے تسی, تے پھر حضور دے میلاد دے دلیل منگن تو یہ ثابت ہو رہے ہیں کہ تونوں اصل کٹھے ہون تے مسئلہ نہیں, تونوں حضور دی ذات نال مسئلہ. ذات مسئلہ بے شک. اکٹھے ہو کے کی کر رہے ہیں, اسی حضور دا ذکر کر رہے ہیں, واض و نصیحت کر رہے ہیں, اور بالکل ناجائز کام نہیں, جائز کام ہے. حضور دے دور وچ ہی ہوندا رہا, صحابہ دے دور وچ ہی ہوندا رہا, ائمہ دے دور وچ ہی ہوندا رہا کہ لوکاں نوں کٹھیاں کرو, واض و نصیحت کرو. لیکن میری گل سنیا جے, واض و نصیحت جڑی ہے نا وہ اکابرین ساڑھے کر گئے نے. ساڑھے اکابرین نے کوئی تھوڑی واض و نصیحت نہیں کی تھی. آج جناب بڑی سیج تے بہ کے میں تقریر کر رہے ہیں, پرسکون ماحولی تقریر کر رہے ہیں. امام مالک دا دور ویکھ لو, امام شافعی دا دور ویکھ لو, امام اعظم ابو حنیفہ دا دور ویکھ لو, امام احمد بن حنبل دا دور ویکھ لو, کہ او پھلاں دی سیج تے بہ کے تقریراں نہیں سن کردے, وہ کنیاں دے بہ کے سخت قسم دی مخالفت انہاں اپنی جناب گردناں کٹائیاں نے, لیکن دین دا پیغام لوکاں تک پہنچاندے رہے. اسی انہاں دے منن والے ہیں, اکابرین دے منن والے ہیں, جنہاں نے دین ساڑھے تک اپنی جاناں تے تکلیفاں برداشت کرن تو بعد دین پہنچایا ساڑھے تک. یہ دین ایویں ہی نہیں لب گیا سانوں. اسی کی ہے جی مسلمان دے گھر ہی پیدا ہوئے ہیں, بس اسی مسلمان دے گھر ہی پیدا ہونے دی وجہ تو بس مسلمان ہو گئے ہیں. بڑیاں مشقتاں تے تکلیفاں اٹھا کے دین پہنچیا ہے. سبحان اللہ. میرے حال توجہ کرو, بس مینوں یہی چاہیے سی. میں سپیکر دا ویسے بھی قائل نعرہ نہیں. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, بندیاں نے لاؤ میرے لگے. عظمت و شان مصطفیٰ مہربان. جناب قبلہ پیر سید سعید احمد شاہ صاحب بہاری. میں ذکر کرن لگا میلاد دا, اور میں یہی میلاد ہے, یہی میلاد دا میں ذکر کر رہے ہیں. توجہ کرے جے میرے حال. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابرین وچوں نے, اور فقہ مالکیہ نو آپ نے راج کیتا ہے.
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਾ ਦੇ 4 ਇਮਾਮ ਨੇ। जी जी माशाल्लाह। ਕਿੰਨੇ ਇਮਾਮ ਨੇ? 4। ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਦੇ 4 ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਨੇ जी माशाल्लाह। ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਦੇ 4 ਹੱਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਧਰ ਸ਼ਾਮ ਉਰਦਨ ਇਰਾਕ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। जी जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕੀ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਮਾਲਕੀ। ਇਮਾਮ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਅੱਜ। इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हो उस पाए दे आलमे दीन सन कि पैदा होए ने ते 15 पारे हिफज करके पैदा होए ने। 15 पारे किवें 15 पारे उन्हें हिफज किते? आज साइंस भी इस चीज़ नूं मन गई है। साइंस आंदी है जदों माँ दे पेट विच बच्चा होवे ते माँ जो जिक्र करदी रवे उदा 95% असर 9 मौलूद ते हुंदा है। साइंस सारी मनदी है गल नूं। बड़े डॉक्टर मनदे ने, सारे जिहड़े साइंसदान ने वो इस चीज़ नूं मनदे ने। इमाम मालिक दी वालिदा मोहतरमा कुरान पाक दी तलावत करदियां हन और कुरान पाक उन्हां नूं 15 पारे जुबानी याद सन और उन्हां दी तलावत आटा गुंददे रोटी पकांदे हर टाइम करदियां हन। इमाम मालिक जदों मदरसे गए ना ते कारी साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ानी चाहिए ते इमाम मालिक ने फरमाया कारी साहब जेड़े मैनू याद ने वो पहले सुन लो। आखो सुभान अल्लाह यार। असी किसी ऐरे गहरे नत्ते खैरू मनन वाले नहीं। साडे पिछले उन्हें जिन्हां दा नाम असी जनाब पूरे जोर नाल सुभान अल्लाह ते गर्दन चुक के गल करने हैं क्योंकि असी चोरां दे मनन वाले नहीं, असी अहले सुन्नत दे मनन वाले हैं। इमाम मालिक अहले सुन्नत सन। उठाओ किताबां अकाबिरीन दी जिन्नियां भी किताबां उठा के 1200 साल तारीख। इमाम मालिक ने आख्या कारी साहब जिन्हें मैनू याद ने ना वो पहले सुन लो ते जनाब अलहम्द तो शुरू किया ते 15 पारे पढ़ लेते। 15 पारे पढ़े ते जनाब कारी साहब उस दौर दे कारी दी की क्या बात है भाई। वो कारी भी कारी सन, वो मदरसे भी मदरसे सन। फिर इमाम मालिक ने 10 साल की उम्र च फतवा देना शुरू कर दिता सी। 10 साल की उम्र च हदीस दी इन्ना अदब करते सन, इन्ना अदब करते सन हदीस दा और एहतराम करते सन। मोता इमाम मालिक जी जी अज भी मार्केट ही मौजूद है, तुसी पढ़ के वेख सकते हो। आप दे सवाने लिखे है कि आप जदों हदीस पढ़ाते सन तो हदीस पढ़ाने तो पहले गुसल फरमाते सन, नए कपड़े पाने, खुशबू लानी, मसनद बिछानी, उहदे उत्ते बह के हदीस शुरू कराने तो पहले फरमाते सन लोगो मेरे शागिर्दों में हदीस शुरू करन लगा जे ये हदीस ओवे जिहड़ी हुजूर दी जुबान तो निकली। किहदी जुबान चों निकली है? उनमें वो गल्लां करन लगा जिहड़ियां हुजूर ने आखियां ने। लिहाजा इन्हां गल्लां दा उन्ना ही एहतराम करो जिन्ना हुजूर दा एहतराम है। लिहाजा कोई बंदा पानी पीन वास्ते, पेशाब करने वास्ते, वुजू करने वास्ते मेरी मजलिस चू खड़ा नहीं होएगा। किसी बंदे नूं अगर मक्खी आके बह गई है, मच्छर ने कटे है तो वो जनाब हरकत ना करे क्योंकि अदब मुस्तफ़ा है। अदब गाए ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस कुम कर दमी आयद जुनैदो बा यजीदी जा। ये वो जगह है कि इत्थे जनाब जुनैद और बा यजीद जैसे लोग भी अपनी सावां रोक लेंदे ने। ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, चुप करके इत्थे बहना जे। शागिर्द ना बह जाते सन, हदीस पढ़ रहे ने। इमाम मालिक नूं एक दिन आके हदीस पढ़ रहे सन, पढ़ा रहे सन, तो बिच्छू ने कट लिया। बिच्छू ने जदों डंग मारिया, तुहानूं पता बिच्छू का डंग बड़ा डाढ़ा हुंदा है। इमाम मालिक का चेहरा स्याह हो गया। शागिर्द वेख रहे ने लेकिन बोलता कोई नहीं। हदीस का दर्स खत्म होया, शागिर्द दा पूछया हुजूर की होया? उन्हें आख्या जनाब बिच्छू ने मैनू ए पाँव तो कटिया है। तो शागिर्द आख्या हुजूर तुसीं सानू दसना सी उसे टाइम। आख्या नहीं मैं हदीस पढ़ा रहा सा, अगर मेरी जान भी टुर जाती ना, समझाई जे गल दी कि नहीं, मेरी जान भी टुर जाती तो मैं बोलना नहीं सी क्योंकि हदीस कौले रसूल है और कौले रसूल दा अदब मेरे ते वाजिब है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, खिदमतो शान मुस्तफा। पीछे वाले बंदे नूं आवाज़ आ रही है यार, पीछे नूं आ रही जी आवाज़?
ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ। ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਾਲਕ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ, ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। 3 ਮਰਤਬਾ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫੇ ਮਾਮੂਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਦੀਸ ਦਾ ਦਰਸ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਜ਼ੂਰ ਇਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ? ਅਜੀਬ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੈयद ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੇਂਦ ਵੱਲ ਭਜਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਦੇ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਰਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ? ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਰਸੂਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਖੂਨੇ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ? नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मत अहले बैत। एक कोले रसूल है और वो खून रसूल है, और कोले रसूल ते खून रसूल मुकद्दम है। ऐ गल मौलवियां नूं अज तक सुल्तानी साहब समझ नहीं आई। हुजूर दे नाले ने पाक नूं ते सिर ते चुकदे हो ते हसन हुसैन दी गल नहीं करदे। नाले ने पाक बनाया चैना वालियां ने, समझाइए जेड़े बुद्ध मत ने, ये हुजूर ने पाया भी नहीं, ये उहदी छवि है ते लोहे नाल बनिया है, प्लास्टिक नाल बनिया है। किन्ना फैक्ट्रियां ही बनदा है ते फिर भी आंदे हो सर पे रखने को, जो मिल जाए ना लेने। ते फिर सोचो तो सही, जेड़ा जुत्ती पैरां ही पाई दी ओदा अदब करदे हो ते जेड़े जिगर दे टुकड़े ने उन्हां नाल दुश्मनी, उन्हां दी गल करिए तो तुसी जनाब मूंह फेड़ा कर लेंदे हो, मूंह ते वट पै जांदे ने। हुजूर दे जिस्म दा जेड़ा हिस्सा ने ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਰਸੂਲ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਮਾਮੇ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੁਜ਼ਵ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਆਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਉਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਫਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। हुजूर दे जिस्म दे नाल मस होने की वजह तू अगर अरशां तू आला हो सकता है तो जिन्हां वास्ते हुजूर फरमाने मेरे जिगर दा टुकड़ा ने, उन्हां दे मुतल्लक की ख्याल है थोड़ा? साडा झगड़ा थोड़े नाल नहीं, साडा झगड़ा सिर्फ ये वे कि खून रसूल नू समझो। जदों यजीद दे दरबार विच, यजीद दे दरबार जदों इमाम हुसैन दा सर आया ना तो उत्थे एक ईसाई बैठा सी। उन्हें आख्या ये सर किदा है? तो यजीद आंदा है सर इहदा नाम है हुसैन। इहदे वालिद दा नाम की है? अली। इहदी वालदा दा नाम की है? फातिमा बिनते मुहम्मद। तो उन्हें आख्या गल सुन, मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस सवारी ते बैठे सन, कदी बैठे सन ते उस सवारी दे जेड़े खुर ने वो असां आज तक साम के रखे ने, उन्हां दा असीं अदब करने आ। ते यार तू चंगा मुसलमान है कि नबी दी धी दा पुत्तर ओदा जनाब सिर तो ला दिता है। गल समझ आई जे कि नहीं? यानी कि निस्बत देखो तुसी, हुजूर दी बेटी ते बेटी दे बेटे ने हसन और हुसैन, दूर दी गल नहीं। दूर दी गल होवे ते चलो बंदा आंदा यार कुछ सदियां लंघ गईयां सन, कोई साल लंघ गए सन तो फिर झगड़ा हो गया। अजू हुजूर नूं दुनिया तो गया सिर्फ 50 साल होए सन। 50 सालों तो बाद उन्हां खूने रसूल नाल इन्नी बगावत की है और वो बगावत हुण तक मुसलमानां ही पाई जाती है, हुण तक मुसलमानां पाई जाती है। चलो उन्हां ते तलवार चलाई, अज कई लोग कलम चलाते हैं,
کئی لوگ زباناں چلاندے نے گل ہی نہیں کردے آندے نے جی وہ اہل بیت دی گل کیتی تے انج ہو جانا جی انج ہو جانا جی اپنی مسجداں چ اپنے پیراں دا ذکر زور نال غوث پاک دا ذکر زور نال جناب کسے ولی دا ذکر بڑے زور نال تے جدوں واری آندی ہے جنہاں کول ولایت لبھی ہے انہاں دی گل ہی کوئی نہیں کردا کنی نا انصافی سوچو تو صحیح بڑی نا انصافی اور بہت حد درجے تک اسی غداری کیتی ہے اہل بیت نال او دا نتیجہ سانو پتہ کی لب ہے کہ پھر ہر دور ہی سانو کوئی نہ کوئی یزید ساڑی تون تے چڑھیا ہوندا ہے سانو حسینی کیوں نہیں لبدا اس واسطے کہ اساں ووٹ یزید نو دتا ہے نمازاں حسین پیچھے پڑیاں نے تلواراں یزید نال سن تے دعاواں حسین دے کولوں آ کے منگواندے ساں سی ہاتھ حسین دے چومے نے اور تلواراں جڑیاں یزید دے نال کھڑیاں کیتیاں نے اس واسطے سانو سزا لبھی ہے کہ ہر دور وچ امت مسلمہ میں پاکستان دی گل نہیں کر رہا پوری دنیا ہی مسلمان 1.25 ارب مسلمان نے تے جنیاں جتیاں مسلمان کھا رہے نے نا اینی کوئی دوجی قوم نہیں جے کھاندی تے مسلمان تے سارے تو افضل تے اعلیٰ نے انہوں نے پوری دنیا تے حکومت کرنی چاہیے ساری دنیا انہوں دی عزت کرے تے کیوں ساری دنیا تو اسی پیچھے ہیں اس واسطے کہ اساں اہل بیت نال غداری کیتی ہے وہ سزا سانو پہ لبدی ہے تے قیامت تک لبدی رہنی ہے اس واسطے میرے دوستو بزرگو میرا آخری پیغام ہے نا تھوڑے نال وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ